ہم قائل نہیں ہیں وہ والی شہادت بیان کرنے کے جس میں کہتے ہیں ہائے حسین تو سکینہ تو زینب. ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سبق، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ امام حسین کی شہادت اس طرح بیان کرو کہ نوجوانوں میں جذبہ جہاد پیدا ہو، عورتیں صبر کا پہاڑ بن جائیں. اس طرح شہادت ہم وہ والی. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیں، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا بڑے مظلوم تھے پانی نہیں آ سکا، میرے سے حوالہ دیکھے جس نے دیکھنا ہے، میرے سے حوالہ دیکھے. میرے سے حضرت امام حسین میدان کربلا میں تھے تو تھوڑی سی جگہ کھود کے نا امام حسین نے تو خندق کھودی. خندق کھودنا عرب کا رواج تھا، مدینے میں بھی خندق کھودی گئی، اس کا نام ہی جنگ خندق. تو خندق کھود کے نا آگ جلائی جاتی تھی، یہ حفاظت کا ایک ذریعہ تھا تاکہ دشمن نہ آئے. تو امام حسین نے اپنے خیمے کے سامنے خندق کھود کے اس میں آگ جلائی تاکہ پردہ رہے، عورتوں کے پاس کوئی دشمن نہ آئے. تو ایک شخص سامنے کھڑا ہو کے کہنے لگا حسین تو نے دنیا میں ہی آگ جلا لی ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہنے لگا آگے تو آگ ملے گی، یہاں جلا لی ہے. تو امام حسین کہنے لگے میں حکم دیتا ہوں آگ کو کہ تجھے ابھی پکڑ لے. لوگ کہتے ہیں مظلوم تھے، میں حکم دیتا ہوں آگ کو تجھے ابھی پکڑ لے. یہ لفظ امام حسین نے کہے. میں 3 کتابیں تو میری لائبریری میں ابھی ہیں جن میں حوالہ ہے، 3 کتب سے، اور آج کل پرسوں کی کتاب نہیں، سینکڑوں سال پرانی. جب کہا نا میں حکم دیتا ہوں تو وہ آدمی گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے سے نیچے گرا اور گھوڑے کی رکاب کے اندر اس کا پیر الجھا. گھوڑا ڈر کے اتنا دوڑا کہ جا کے اس آدمی کو آگ میں پھینک دیا. امام حسین کے سامنے جل کے مر گیا. یہ حسین ابن علی ہے، یہ ابھی حکم دیتے تو فرشتے ابھی آ جاتے، یہ ابھی بات کرتے تو ساری دنیا کی فوجیں ابھی اکٹھی ہو جاتی، یہ ابھی حکم دیتے تو ابھی آ جاتے. اور سنو، اگر جناب اسماعیل کے لیے دمبا آ سکتا ہے تو وہ تو حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، اور یہ تو مصطفیٰ کی اولاد ہے، ان کے لیے کیا کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن امام حسین نے پسند کیا تھا کربلا کے جہاد، اس کو پسند کیا تھا مولا علی نے، وہ اپنی پسند پہ تھے. کوئی آدمی اس طرح نہ بیان کرے کہ بڑے مظلوم تھے تو بڑی مشکل میں تھے تو بڑا روتے تھے بڑے، اور کوئی شخص ایسی بات. یہاں تو تماشا لگ گیا ہے، تماشا لگ گیا ہے. ایک وہ ہے جو آج کل کہہ رہے بس جی وہ تو 2 شہزادوں کی جنگ تھی، انہیں بھی شرم نہیں آتی، اور ایک ممبروں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، بازاری سا انداز ہے، کبھی دوڑ کے ادھر جاتے ہیں، کبھی بھاگتے ہیں، کبھی کہتے ہیں اونچا بولنا، پیروں پہ کھڑا ہونا. یہ لوگ بیان کریں گے امام حسین کی بات، یہ لوگ بیان کریں. بیبیوں کے مصائب پڑھ رہا ہوں، وہ اور بیبیاں ہوتی ہیں جو ہائے ہائے کرتی ہیں، واہ بیلا کرتی ہیں. یہ میرے نبی کا خاندان ہے، یہ میرے نبی کا خاندان ہے، نبی کا خاندان. میں حوالہ دکھاؤں گا، مجھ سے سنو حوالہ. حضرت سیدہ زینب نے سارے جنازے دیکھے، بھتیجوں کو، بھانجوں کو، سب کو شہید ہوتے دیکھا. عورتیں ڈرتی میت کو ہاتھ نہیں لگاتی، چیختی ہیں بیویاں. لیکن حضرت جناب زینب نے پتہ کیا دیکھا تھا؟ وہ سننا ذرا. امام حسین کی لاش مبارک کربلا میں پڑی تھی، اور امام حسین کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تھا، اور وہ بیویوں کے سامنے خالی سر چڑھ رہا تھا، اور سینکڑوں میل کا سفر کر کے دمشق کے بازاروں سے گزرتا وہ سر گیا. آج میں سر کی بات نہیں کرتا، سر کی. آپ مرد ہیں، جوان ہیں سارے، یہاں کسی کا کٹا ہوا ہاتھ پھینک دیا جائے نا، ہاتھ تو لوگ چیخے مار کے دوڑ جائیں گے، بلکہ ہاتھ تو دور رہا، کسی کی انگلی کاٹ کے یہاں پھینکی جائے تو لوگ چیخے مار کے مرد دوڑ جائیں گے. لیکن کٹا ہوا سر دیکھا، لاشیں دیکھے. یزید کا دربار آیا، بی بی صاحبہ کو نا ایسے عورتوں نے اپنے حالے میں لیا ہے. سیدہ زینب وہاں بیٹھ گئیں. تو جب بولا نا یزید دربار میں، کہنے لگا کہ دیکھو اللہ نے عزت والوں کو عزت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور میرے مخالفین کا کیا حشر ہوا جب اس نے دیکھے نا، ایک آدمی مجبور ہے، مقہور ہے، اتنا لمبا سفر ہے، غربت ہے، پیاس ہے، بیماری ہے، کیا انداز ہے جب اس عالم میں یزید کے دربار میں اس نے گستاخی کی امام حسین کی. یہاں لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہ کہو، کہ کیوں نہ کچھ کہیں. جو سیدنا امام حسین کے بارے میں بات کرے گا زبانیں کھینچیں گے اس کی، جو صحابہ کے بارے میں بات کرے گا ہم کرنے دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ گستاخی کرنا، بے ادبی کرنا، یہ کون سا دین ہے؟ یہ تو تم بے دینی پھیلا رہے ہو. سنو، جب اس نے بے ادبی کی تو سیدہ زینب چپ نہیں رہی، بلکہ حضرت زینب بولی اور کھڑی ہوئی
اور آپ نے تلاوت کی قرآن مجید کی اور آیتیں پڑھی، کہنے لگی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اور آپ فرمانے لگی یزید تو کہتا ہے تیرے مخالفین پسپا ہو گئے، تجھے عزت ملی۔ آپ فرمانے لگے یہ تیرا دربار ہے نا، یہ تیرا سجا ہوا ہے نا، تیرا اس وقت ڈنڈا چلتا ہے نا۔ فرمانے لگی چند سال ٹھہر جا، تیرے اوپر لوگ لعنتیں برسائیں گے، اور فرمایا جب جمعے پڑھے جائیں گے تو لوگ میرے حسین کے نام کے خطبے پڑھیں گے۔ فرمایا آج یہ تیرا دربار ہے نا۔ حضرت نعمان بن بشیر صحابی رسول تھے، وہ کہتے ہیں میرے قریب ایک نابینا صحابی بیٹھا تھا، سنو سنو حوالہ میں دکھاؤں گا۔ کہنے لگے میرے قریب اس وقت یزید کے دربار میں ایک نابینا صحابی بیٹھے تھے، جب بی بی زینب نے یہ بات کی نا تو وہ نابینا صحابی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے نعمان علی آ گئے، یہ تو علی کی آواز ہے، علی آ گئے، جبریل امی بول رہے ہو جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہو جیسے، دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہو جیسے۔ کہنے لگے علی آ گئے، علی، یہ تو علی کی آواز ہے۔ جناب نعمان بن بشیر کہنے لگے نہیں، علی جب بولتے تھے تو بڑا رنگ ہوتا تھا، ابھی تو زینب کھل کے بول ہی نہیں رہی، ابھی تو زینب ستائی ہوئی ہے، ابھی تو زینب زخم کھا کے آئی ہے، ابھی تو زینب پیاسی ہے۔ کاش زینب تر و تازہ ہوتی تو زینب خطبہ پڑھتی تو علی کی طرح گرجدار آواز نکلتی۔ یزید کے محل کانپتے، جبریل امی بول رہے ہوں جیسے، حکمت کے گوہر رول رہے ہوں جیسے، دربار دمشق میں بی بی زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے۔ وہ مسکینوں کی طرح منتیں نہیں کر رہے تھے، ہائے پانی ان کا مزاج ہی نہیں تھا، بلکہ وہ دلیر لوگ تھے، دلیر، اور بر موقع بر محل بولتے تھے۔ یزید آیا دربار میں، جب یہ سارا قافلہ وہاں پہنچا تو یزید دربار میں آیا، اور جب وہ دربار میں آیا تو بادشاہوں کا طریقہ ہے، گاڑیاں اب ہمارے بادشاہوں نے روٹر والی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ یوں چلتی ہیں، شور ہوتا ہے پیچھے۔ اس زمانے میں کہا جاتا تھا با دبا ملاحدہ ہوشیار، پیچھے ہٹ جاؤ، نعرے لگنے لگے۔ تو یزید کا ایک ناخلف بیٹا امام زین العابدین سے کہنے لگا تیرا باپ کہاں ہے؟ دیکھ یہ میرے باپ دادا کے نعرے، دیکھ میرے باپ کے نعرے، تیرے کدھر ہے؟ ابھی یہ بات شروع اس نے کی تھی کہ دمشق کی جامع مسجد میں زور کی اذان ہو گئی، اور جب مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو امام زین العابدین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے یہ میرے نانا کے نعرے لگ رہے ہیں، اگر تیرا ہے تو بتا، یہ میرے نانا کے نعرے ہیں۔ اور فرمایا تیرے باپ کے 2-2.5 سال لگیں گے، میرے نانے کے قیامت کے بعد نہیں لگیں گے، میرے نانے کے نعرے قیامت کے یہ لگتے رہیں گے، لگ رہے ہیں اور لگتے تھے اور لگتے رہیں گے۔ میرے بھائی یاد رکھو، دلیری، ہمت، پہلی بات ان سے پیار کرنا ہے، دوسرا ان کی ہمت، ان کا مقام دلیری کرنا ہے، ان کا کام ہمت کرنا ہے، ان کا کام ڈٹ جانا ہے، کمزوری دکھانا اہل بیت کا طریقہ ہوتی۔ حضرت عباس کے بازوؤں میں درد ہوتی، جناب زینب پھر پریشان ہوتی ہیں کہ ہم تو اس بے حیائی کے خلاف لڑے اور امت ابھی یہ گند کر رہی۔ جو چوکوں میں کھڑا ہوتا ہے نا عورتوں کو تاڑتا ہے، وہ یزید کے طریقے پہ عمل کرتا ہے۔ یہ دلائل ہے، آپ سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ ہم نے کس جماعت میں کھڑے ہونا ہے۔ اس لیے کاند سارا نکالیں۔ امام حسین کا ایک پیغام آج اپنانا بڑا ضروری ہے۔ امام حسین نے سر سجدے میں کٹایا اور قرآن کی تلاوت نیزے کی نوک پہ بھی جاری رہی ہے۔ اس لیے آج کم از کم 10 نفل امام حسین کی سنت سمجھ کے ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جنہوں نے روزہ رکھا ہے بڑا اچھا کیا ہے، چلو جو نہیں رکھ سکے پھر بھی نفلی ہے، کوئی فرض نہیں۔ کم از کم 3 دفعہ سورت یاسین کی تلاوت آج ضروری ہے امام حسین کے لیے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وہ نیزے کی نوک پہ پڑھ سکتے ہیں تو آپ ان کی خاطر بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا۔ تو بہت ضروری کام آج نفل پڑھنا ہے، اور بہت ضروری کام آج قرآن پاک کی تلاوت کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا مضمون ہے عظمت اہل بیت۔ اسلام خشک مذہب نہیں ہے، صرف اخلاق کی بات کرو، نماز پڑھو، دھیان سے روزہ رکھو، عبادت کرو، زکوٰۃ دو اور ختم ہو جائے بات۔ اسلام وارفتگی والا دین ہے، اسلام محبت والا دین ہے،
ذوق والا دین ہے, شوق والا. میری ملت میں آج جو آدمی بڑا گناہگار ہوتا ہے نا, کلین شیف ہوتا ہے, بے نمازی ہوتا ہے, بڑا سخت ہوتا ہے, نوجوان بڑا کچھ کرتا ہے, یہ ان ساری غلطیوں کے باوجود بھی جب نبی پاک کا نام آتا ہے تو اس کے سینے میں جذبات ابھر جاتے ہیں. کیونکہ اسلام ایک ذوق کا نام ہے, ایک شوق کا نام ہے, ایک درد کا نام ہے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو گرچہ وہ بڑا گناہگار ہے لیکن اس کے اندر حضور کی محبت موجود ہوتی ہے, وہ چھلک آتی ہے, اس کا چہرہ کھل اٹھتا ہے کہ یہ رسول کریم کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ. تو اسلام ہمیں آداب سکھاتا ہے, نسبتوں کا ادب سکھاتا ہے. اسلام ہمیں اکرام سکھاتا ہے. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ استاد کی اولاد کا بھی ادب کرو. اسلام ہمیں کہتا ہے کہ اپنے محسن کے بچوں کا بھی ادب کرو. اسلام یہ بتاتا ہے. ہمارے ہاں خشکی ہوتی جا رہی ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 قسم کے لوگ کسی کے مرید نہیں ہوتے. ایک چودھری صاحب جو ہوتے ہیں وہ بھی کسی کے عقیدت مند ہو سکتے, ان کے اپنے بڑے مرید ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو آدمی پڑھ لکھ جائے اس کا بھی کوئی پیر, کوئی مرشد, کیونکہ وہ خود سب سے زیادہ پڑھا لکھا ہے. اور تیسرا جو آدمی مالدار ہو, سیٹھ صاحب ہو, اس کا بھی کوئی رہنما, مقتدا, کیونکہ وہ کیسے جھکے گا کسی کے آگے, سلوٹ کیسے کرے گا. چند لوگ ایسے ہیں معاشرے میں جو دور ہو جاتے ہیں کیف سے, سرور سے. وہ نہیں سمجھتے کہ ادب آداب کس چیز کا نام ہے. لوگوں نے سمجھا اسلام میں خشک مذہب ہے. پڑھیے قرآن پاک کا 15واں سپارہ آخر سے 16واں شروع سے. حضرت خضر علیہ السلام گئے, ایک دیوار گر رہی تھی. اللہ کے رسول نے محنت کر کے جو کام مزدور کرتا ہے وہ کام پیغمبروں نے کیا. حضرت موسیٰ اور جناب خضر نے دیوار سیدھی کی, اور جس بستی کی دیوار سیدھی کر رہے ہیں انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا, کھانا بھی نہیں پوچھا. لیکن حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر دی, محنت کی, کوشش کی, پسینہ بھی آیا, تھکاوٹ بھی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے, خضر سمجھ نہیں آئی, یہ تو اتنے خشک لوگ ہیں, پانی تک نہیں پلایا, اور آپ نے اتنی محنت کر کے دیوار سیدھی کی, تو پڑھ لینا آپ قرآن پاک. حضرت جناب خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ اصل میں نا ان کے لیے نہیں کیا, یہ کسی نیک کی نسبت ہے. اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے, دیوار گر جاتی, خزانہ ظاہر ہو جاتا, خزانہ یتیم بچوں کا ہے. اور یہ قرآن مجید نے فرمایا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اور فرمایا یہ اس لیے ان بچوں کا خزانہ بچایا ہے کہ ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا. قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باپ نہیں تھا, دادا نہیں تھا, پردادا نہیں تھا, بلکہ 7ویں پشت میں جا کے ان کا باپ بنتا تھا. تو رب نے فرمایا ایک بندہ نیک ہو تو میں نیچے 7 پشتوں پہ فضل فرمایا کرتا ہوں. اگر ایک بندہ نیک ہو اور 7ویں نسل میں جو اس کی اولاد ہو, اس کے خزانے کی حفاظت کے لیے اللہ نبیوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے, تو بتائیے پھر میرے نبی کی اولاد کی کیا شان ہو, پھر اہل بیت نبوت کا کیا مقام ہو, پھر رسول اللہ کے خاندان کا کیا مرتبہ ہو. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی مفت میں سلوٹ کیوں کریں جی, پیار کیا ہوتا ہے, ادب کیا ہوتا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ادب ادب ہی ہوتا ہے. اماں انگوٹھا چھاپ ہے, بالکل ان پڑھ ہے, ناظرہ قرآن مجید بھی نہیں پڑھنا آتا. بیگم صاحبہ نے ایم اے, بی ایڈ, اس کے بعد ایم فل میں داخلہ لیا ہوا ہے. ادب کس کا کرنا ہے, بیگم کا کہ اماں کا؟ اماں تو ان پڑھ ہے, بیوی پڑھی لکھی ہے, اسے تو ایم اے کیا ہوا ہے, بی ایڈ بھی کیا ہوا ہے, ایم فل کر رہی ہے. اماں کا کیوں ادب کرنا ہے؟ اس لیے کہ اماں کا ادب اللہ رسول نے بتایا. اماں کا ادب ہو سکتا ہے بیوی بڑی اچھی قاریہ ہو, عمدہ قرآن پڑھتی ہو, حافظہ ہو, عالمہ ہو, اماں کو ناظرہ بھی نہ پڑھنا ہے, پر جنت پھر بھی ماں کے قدموں پہ نہیں چاہیے. یہ سمجھ لیں ادب والے کا ادب. امام راضی نے ایک بات لکھی ہے, وہ کہتے ہیں جو قاضی ہوتا ہے نا, قاضی, جج, اس کے آداب لکھے ہیں امام راضی. فرماتے ہیں اگر جج کے پاس مقدمہ آ جائے نا باپ اور بیٹے کا آپس میں جھگڑا ہے, اسے پتہ چل جائے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, تو 100 دفعہ کہہ دے کہ باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے, باپ سچا ہے بیٹا جھوٹا ہے. لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا کہ بیٹا سچا ہے اور ابا غلطی پہ ہے,
اب یہ تو 100 دفعہ کہے کہ بیٹا ٹھیک کہتا ہے، بیٹا سچا ہے، بیٹا سچا ہے، پر ایک دفعہ بھی یہ نہ کہے کہ ابا جھوٹا ہے، حالانکہ مطلب یہی ہے۔ اگر بیٹا سچا ہے تو پھر خود بخود سمجھ آتی ہے کہ ابا جی غلطی پہ ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جج بھی یہ نہ کہے کہ باپ جھوٹا ہے، اگرچہ وہ غلطی پر ہے، یہ تو کہہ دے کہ بیٹا، اس لیے کہ ادب والے کا جو مقام ادب ہے وہاں ادب کیا جائے، جو مقام اکرام ہے وہاں اکرام، وہاں آپ خشک نہیں بنیں گے، جہاں جھکنا ہے وہاں بہرحال جھکنا ہے، جہاں سلوٹ کرنی ہے بہرحال وہاں سلوٹ کرنی ہے۔ جن کا ہمارے اوپر ادب لازم ہے ہم نے ان کا ادب۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں ایک باغ میں بیٹھے تھے، شاگرد ساتھ تھے، امام ابو یوسف تھے اور بھی آپ کے شاگرد تھے، تو کچھ لکھ رہے تھے۔ علماء جب کتابیں لکھتے ہیں تو 20 کتابیں انہوں نے کھول کے نشانیاں رکھ کے دائیں بائیں رکھی ہوتی ہیں، مختلف قسم کے نوٹس ہوتے ہیں، بڑا کچھ بکھرا ہوا تھا۔ شاگرد تھے، باغ کے ایک کونے میں بچے کھیل رہے تھے، وہ بچوں میں سے ایک بچے کی گیند آ گئی باغ میں، بچہ گیند لینے آیا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، تو کاغذ شاغذ سارے بکھر گئے، بچہ گیند لے کے چلا گیا، شاگرد چوپ رہے، چلو دوبارہ سے کتابیں سمیٹی، ڈھونڈا سارا کچھ، پھر سے کام شروع ہوا، چند منٹ گزرے تو بچہ پھر آ گیا گیند لینے، امام صاحب پھر اٹھے، پھر سارا کچھ بکھر گیا، شاگردوں نے برداشت کیا، سارے شاگردوں میں برداشت بھی نہیں ہوتی، شاگردوں کی بھی موج ہوتی ہے، شاگردوں مریدوں کا بھی اپنا اپنا وقت ہوتا ہے خدمت کرنے کا، اپنا اپنا سٹائل ہوتا ہے ادب کرنے کا، دور بڑا منفرد آ گیا، تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5 دفعہ ہو گئی تو بس شاگردوں کی جو صبر تھا، حوصلہ، وہ جواب دے گیا، بچہ پتہ نہیں کتنی دفعہ آئے گا۔ جب وہ بچہ پھر آیا، امام صاحب بوڑھے آدمی تھے، گھٹنوں میں درد بھی تھی، بڑی مشکل سے اٹھتے، چیزیں ساری بکھر جاتی، وہ بچہ جب 7ویں دفعہ تو امام صاحب پھر اٹھے، تکلیف سے اٹھے، امام ابو یوسف عرض کرنے لگے حضور یہ بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے گیند لانے کی، تو 100 دفعہ آئے گا، تو امام صاحب فرمانے لگے یہ 100 دفعہ آیا تو میں 100 دفعہ اٹھوں گا، آنے دو۔ کہ حضور کیوں آپ اٹھیں گے؟ فرمایا یہ میرے استاد کا پوتا ہے، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، سن لو، اصلا نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک، ہاں بے اصلاں نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے، بے اصلاں نال۔ میں میرے استاد کا پوتا ہے تو اٹھوں نا، یہ 100 دفعہ ہے، میں اٹھوں گا، میں نے اس گھر سے فیض لیا ہے، یہاں ڈیوٹی کرنا میری ذمہ داری کا حصہ ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں نبی پاک کے اخراجات بہت زیادہ تھے، آمدن کوئی نہیں تھی، بظاہر بڑے خرچے تھے، مہمان بڑے آتے تھے، بڑے معاملات تھے، اور دین کا کام بذات خود ایک محنت ہے۔ ہمارے یہاں لوگ بڑا کہتے ہیں علماء جی یہ پیر صاحب کرتے کیا ہیں؟ میں کہتا ہوں پیر صاحب میں نوکری لوا دے، کہندے وہ فلانے مفتی صاحب ڈیوٹی کیا کرتے ہیں؟ میں کہتے ہیں دینے نو دیہڑی لے جائے کر مفتی صاحب نو، مستریاں نہ لا انہوں، تاکہ روٹی تو کھا لینا۔ اور خدا کے بندو، جو بندہ سویرے ڈیوٹی کرنے جائے گا وہ شام کو آ کے ریسرچ کر سکے گا کتاب و سنت پہ، وہ ایک صفحہ پڑھے گا تو سو جائے گا۔ اس لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کام امت کو بتایا، فرمایا علماء کو تنخواہ دو، اور مسجد کے امام کی تنخواہ حضرت عمر نے گورنر، صوبے کے گورنر کے برابر لگائی تھی، اور خطیب کی تنخواہ گورنر سے زیادہ ہوتی تھی۔ فرماتے تھے یہ ذہنی طور پر فارغ رہیں گے، سہولت میں رہیں گے تو صحیح دین پڑھیں گے اور صحیح کر کے پڑھائیں گے، اگر یہ الجھے رہیں گے کہ سویرے بل جمع کرانا ہے تو ان کے لیے بڑی دشواری ہو جائے۔ لیکن ہمارا ماحول کیا ہے، عالم جب تخصص کر لیتا ہے نا تو پی ایچ ڈی کے برابر ہو جاتا ہے، درس نظامی کے بعد جب تخصص کرتا ہے نا وہ 3 سال میں یا 2 سال میں تو پی ایچ ڈی ہے۔ آج پی ایچ ڈی آدمی جائے نا یونیورسٹی میں لگے تو تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب اس کی تنخواہ ہے۔ عالم کو کیا دیتے ہیں لوگ؟ یہ میری بات سمجھے، اس کا اور اس کا لیول تعلیم کا ایک جیسا ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے اور اس کا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ کسی آسانی میں ہے تو اس بیچارے کو حساب دینا پڑتا ہے، اسے بتانا پڑتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھتا ہوں تو کہاں سے آئی ہے، روٹی کھاتا ہوں تو کہاں سے، اس کو پھر بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے پھر لوگ دین میں آنا چھوڑتے ہیں۔ ہمارے یہاں گجرانوالہ میں ایک عالم تھے، وہ 9 بھائی عالم تھے، اب ان کے بچوں میں سے کوئی بھی نہیں بنا، کوئی بچہ کوریا میں کمائی کر رہا ہے، کوئی افریقہ میں کمائی کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں جو شراب کا ہوا ہے ہمارا بھی تو وہی ہونا نا، کل بچے نکل گئے، انہوں نے کہا جا کے محنت کرتے ہیں، نے کیا کمایا؟
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ حضور کے صحابہ ادراک والے لوگ تھے، بصیرت والے۔ نبی پاک کے خرچے بڑے، گھر میں 9 ازواج ہیں، 4 شہزادیاں ہیں، مہمان آتے جاتے۔ انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہر مہینے ہم اتنے پیسے جمع کریں گے، اور یہ جہاد کے لیے نہیں دیں گے، یہ مسجد کے لیے نہیں دیں گے، یہ صحابہ صفا کے لیے نہیں، یہ خالصتاً سرکار کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ رکھ لیں، اور جہاں آپ کا دل کرے آپ اپنی ذات پر، مہمانوں پر، گھر پہ خرچ کریں۔ اچھا جی جمع تو کر لیے ہیں، تو اب حضور کو پیش کون کرے گا؟ ڈیوٹی لگی حضرت عباس کی کہ محبوب کے چچا ہیں، یہ پیش کریں گے۔ حضرت عباس وہ پیسے لے کے دروازے رسول پہ پہنچے۔ سیانے بندے تھے تو لفظ بڑے سمجھداری کے ساتھ تلاش کیے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دن بھی ہمارے لیے ہیں، راتیں بھی ہمارے لیے۔ آپ دن کو ہمیں تبلیغ کرتے ہیں اور رات کو رو رو کے ہماری بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ حضور آپ کی 24 گھنٹوں پہ ہمارا ہی حق ہے، ہمارے لیے وقف کر دیا آپ نے۔ حضور ہم ایک حرف کا، ایک جملے کا بدلہ نہیں دے سکتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ ہے۔ ہمیں پتہ ہے اخراجات بڑے ہیں، اور ظاہراً آمدن کے ذرائع کو نہیں تو قبول کر لیں۔ حضور کو جواب دینے ہی لگے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک نازل کر دیا۔ سورہ شورا کی آیت نمبر 23، فرمایا محبوب کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ اس تبلیغ دین پر، گویا طائف میں پتھر کھانے سے لے کر احد میں دانت شہید کرانے تک، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ کرنا ہے تو میرے اہل بیت سے پیار کرتے رہنا، میرے اہل بیت سے۔ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا مولا علی، سیدہ فاطمہ اور ان کی اولاد حسن سے پیار کرنا، حسین سے پیار کرنا۔ میرے رسول پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، لوگوں فاطمہ کو میرے وجود سے الگ نہ سمجھنا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور حضور فرمانے لگے جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے محمد عربی کو راضی کر لیا، میں اس سے راضی ہوں جس نے میری بیٹی کو راضی کیا۔ اور فرمایا جس نے اسے ناراض کیا، اللہ کرے یہ چھوٹی بات نہیں بڑی بات کر رہا ہوں، فرماتے ہیں جس نے اسے راضی کیا اس نے مصطفیٰ کو راضی کر لیا، اور فرمایا جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ اور حضور فرمانے لگے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کو تو دیکھتے رہو گے تو رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ کچھ لوگ پریشان تھے کہ حضور سارے تو نہیں نہ دیکھ سکیں گے مولا علی کو، حضور نے اس کا بھی جواب دیا، فرمایا ذکر علی عبادہ، تو بس علی علی کہتا رہے تجھے رب کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا۔ علی کا ذکر بھی عبادت۔ اس خاندان کے ساتھ پیار کرنا۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا سید کو زکوٰۃ دے لیں؟ اس کا سادہ سا جواب تھا نہیں لگتی، بات ختم ہو جاتی، پر اعلیٰ حضرت نے ایک پورا صفحہ لکھا ہے، بلکہ 1.5 صفحہ ہے، فتاوی رضویہ کی 8ویں جلد میں۔ حضور زکوٰۃ دے لیں تو اعلیٰ حضرت نے دلائل لکھے کہ سید کو زکوٰۃ نہیں لگتی، پھر آخر میں کہنے لگے جن کے نانا کا صدقہ کھاتے ہو انہیں زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ فرمانے لگے تو نبی پاک کے مبارک بچوں پر اپنا مال خرچ کر، یہاں بھی اجر ملے گا وہاں بھی اجر ملے گا۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے حدیث لکھی ہے کنز المال کے حوالے سے، کمال کرتے ہیں جب آپ اس طرف آتے ہیں نا، خدمت سادات کا پورا باب بیان کیا۔ فرمانے لگے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، بات ہی ختم کر دی۔ عبد المطلب کی اولاد میں حضرت عباس کا خاندان بھی شامل، عبد المطلب کی اولاد میں حضرت جعفر طیار کا خاندان بھی شامل، حضرت سیدنا میر حمزہ کے بچے بھی شامل۔ حضور فرمانے لگے جس نے عبد المطلب کی اولاد کے ساتھ نیکی کی، قیامت کے دن مجھ پر لازم ہے کہ جب وہ مجھ سے ملے گا تو میں اسے صلہ دوں گا، میں اسے۔ اعلیٰ حضرت یہ حدیث لکھ کے کہتے ہیں ہمیں صلے کی ضرورت ہی نہیں، یہ جو نبی پاک نے کہہ دیا نا جب وہ مجھ سے ملے گا، تو مصطفیٰ سے ملنا ہی سب سے بڑا صلہ ہے، یہی سب سے بڑا صلہ ہے۔ بیدم شاہ بارسی کہنے لگے عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، یہ کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ ہمیں عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول۔ عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدم کہ سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول۔
سب ہوں پیش خدا اور میں روبرو رسول. میں حضور کے سامنے. تو محبوب فرمانے لگے جب وہ ملے گا نا تو اجر میں دوں گا. تو پتہ یہ چلا خدمت سادات, ان سے پیار کرنا, اہل بیت نبوت سے ان کی شان کو سمجھے. مرتبے والے کا مرتبہ ہمیشہ سمجھنا چاہیے, ہمیشہ. جس کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے اس کے مرتبے کو سمجھے. میرے رسول کریم علیہ السلام نا ذرا اعزازی وقت دیتے تھے. یہ سارا دن ہی امام حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے, سارا دن ہر وقت حضور کے ساتھ کھیلتے تھے. ان کا دروازہ مسجد نبی میں کھلتا تھا گھر کا, لیکن اس کے باوجود حضور فرماتے فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزارو. بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے, یہ تو ساتھ ہی تو ہے. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے, تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے. فرماتی ہیں میں نے چارپائی بچھائی نبی پاک کے لیے, ایک شخص کے سونے کی جگہ تھی. حضور نے فرمایا میں تو حسن حسین کے لیے آیا ہوں. یا رسول اللہ پھر فرمایا یہ میرے ساتھ سوئیں گے. میں نے عرض کی حضور آپ کو دقت ہوگی, کیسے سوئیں گے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں سلا لوں گا. حضرت فاطمہ کہتی ہیں ایک کندھے پہ حضور نے امام حسن کو لٹا لیا اور دوسری سائڈ پہ امام حسین کو لٹا لیا. کہتی ہیں امام حسین کی عادت تھی وہ رات کو دودھ مانگتے تھے, میں نے برتن میں رکھا ہوتا تھا, میں ڈال کے دیتی تھی. بچے مانگتے ہیں نا رات کو دودھ. فرماتی ہیں رات کو نا امام حسین نے دودھ مانگا, میں اٹھنے لگی دودھ دینے کے لیے, پر حبیب نے فرمایا بیٹے تو لیٹ جا, آج میرے ساتھ سوئے ہیں تو دودھ بھی میں ہی پلاؤں گا. کہتی ہیں کئی دفعہ دودھ مانگا تو کئی دفعہ میرے رسول پاک نے انہیں دودھ پلایا. اور یہ ہر نانا نواسوں سے پیار کرتا ہے, پر یہ خالی نانا نہیں نا, یہ امام الانبیاء بھی ہیں, یہ امام الانبیاء بھی ہیں, یہ سرور کون و مقام. ان کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہے, اللہ کے حکم سے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے پیغام بھیجا سیدہ فاطمہ کو, فرمایا حسن کو بھیجو میرا ملنے کو دل کر رہا ہے. تو کہتی ہیں وہ گھر میں نا دیر ہو گئی امام حسن کو آنے میں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بی بی صاحبہ غسل کرانے لگ گئی, کپڑے تبدیل کرا رہی تھی. مائیں کرتی ہیں نا بچہ باہر جانے لگا تھے واپس آ پہلے کپڑے بدل, تو ذرا دیر ہو گئی. تو نبی پاک بے چین ہو گئے, میں حسن آ کیوں نہیں رہا, میرا ملنے کو دل ہے. فرماتے تھوڑی دیر گزری تو امام حسن نے دروازہ کھولا سیدہ پاک کا. جب دروازہ کھولا تو رسول کریم نے دونوں بازو یوں کھول دیے اور نبی پاک گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے. امام حسن بھی جب اندر سے نکلے تو انہوں نے بھی یوں بازو کھولے. تو کہتے ہیں رسول کریم کے جب گلے سے آ کے لگے تو عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے اور محبوب ان کا ماتھا چوم کے کہنے لگے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. میرے اللہ جو میرے حسن حسین سے محبت کرے اس بندے سے بھی محبت فرما, جو ان سے پیار کرے اس سے بھی. ہمارے بزرگوں کو نا اہل بیت سے بڑا پیار ہوتا تھا, اصحاب کے بھی غلام اور اہل بیت کے بھی. میں نے کہا ہے کہ اب ہمارے مزاجوں میں نا خشکی آ گئی ہے, اور جی اخلاق کی بات کریں, جی سیدھی سیدھی نماز روزے کی بات کریں, اصول کی. وہ جو ادب تھا, وہ جو عشق تھا, وہ جو وارفتگی تھی, وہ حسن کدھر گیا؟ حضرت عمر سے زیادہ تو اصول پسند کوئی نہیں نا, ان سے زیادہ سخت مزاج اصول پسند بندہ تو کوئی نہیں نہ ملے گا امت کو. امام حسین 10-10.5 سال عمر تھی, بچے تھے, مسجد میں آئے. حضرت عمر خطبہ دے رہے, جہاں اصول کی بات ہوگی وہاں اصول کی ہوگی, اور جہاں عشق کی ہوگی, جہاں عشق کی ہوگی. نماز پڑھا کہ میں تیں ول ویکھا مینوں تے کعبہ بھول گیا آئی. تو امام حسین آئے مسجد نبی میں, حضرت عمر خطبہ دے رہے تھے, مولا علی کے ساتھ آئے بچے جمعہ پڑھنے. امام حسین آئے تو جناب عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے عمر نیچے اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. حضرت علی نے بازو تھاما, کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تو جناب فاروق اعظم فرمانے لگے جمعہ ہو رہا ہے, خطبہ ہو رہا ہے, لوگ جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں, اس میں اب بچہ آ جائے تو کیا جمعہ چھوڑا جائے گا؟ لیکن جہاں ادب ہے وہاں ادب ہے. حضرت علی کہنے لگے حسین یہ کیا کہہ رہے ہو, بیٹھ جاؤ. تو حضرت عمر فاروق فرمانے لگے علی آپ نہ بیچ میں ہیں, یہ میرا اور حسین کا معاملہ ہے, آپ نہیں بیچ میں ہیں, آپ ہٹ جائیں, میرا اور حسین کا مسئلہ. کیا کہا بیٹے؟ کہا عمر اترو, میرے نانا کا ممبر ہے. اتنا بڑا آدمی جسے کیسر و کسرا ہلا نہ سکے, جو درہ مارے تو زمین کا زلزلہ رک جائے,
جو سورج کو حکم دے تو سورج چہرہ بدل جائے، وہ شخص جو دریا کو خط لکھے تو خشک دریا بہنے لگے۔ عمر اترو، میرے نانا کا ممبر ہے۔ فاروق اعظم زمین پہ اتر آئے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، کہنے لگے حسین میں اتر گیا ہوں پتر، ممبر تو تیرا ہے یا تیرے نانا کا ہے؟ ختم ہو گئی بات۔ تو حضرت امام حسین کہنے لگے جا کے اپنے نانے کے ممبر پہ بیٹھ جا۔ تو فاروق اعظم کی چیخ ہی نکل گئی، کہنے لگے پتر میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا ہوں، میرے نانے کا کوئی ممبر نہیں یار، میں تو اونٹ چرانے والے کا، میرے نانے کا کوئی ممبر ہی کوئی نہیں، تو کدھر جاؤں؟ تو امام حسین کہا اچھا کوئی نہیں ممبر آپ کے نانا کا کوئی نہیں؟ کہا نہیں۔ چل ٹھیک ہے پھر میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ، اور میرے نانا کے ممبر پہ بیٹھ جاؤ۔ مجھے لگتا ہے فاروق اعظم بولے ہوں گے، انہوں نے کہا ہوگا کہ لوگوں میں مرضی سے نہیں بیٹھا، مجھے ابو بکر نے بٹھایا تھا، پھر حسین کے کہنے پہ اترا ہوں، اب دوبارہ مجھے حسین ابن علی نے بٹھایا ہے، کسی میں جرت ہے تو عمر کو ہلا کے دکھائے، طاقت ہے تو بھئی یہ پیار رسول اللہ کے خاندان سے، یہ وارفتگی، یہ ذوق، ہم تو ہٹ گئے ان چیزوں سے۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی، خواجہ صاحب سچ مچ کے شیخ الاسلام تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑا ہی اعزاز عطا فرمایا، بڑی بات تھی، ایسے شیخ بھی کم دنیا میں ہوتے ہیں، اور 20 علماء ان کے مرید تھے۔ پنڈی کے علاقے میں نا اپنے بہت سارے علماء، کسی علماء کی میٹنگ میں گئے تھے، علماء کافی تھے، تو ایک سید عالم تو انہوں نے نماز پڑھائی، عالم بھی تھے اور سید بھی تھے، جماعت کرائی، تو نماز کے بعد پتہ چلا کہ کوئی ایسی واضح غلطی ہو گئی ہے کہ نماز ہوئی ہی نہیں۔ اب ہمارے تو کسی نمازی کو کسی مسئلے کا پتہ چل جائے دوسروں کو جینے نہیں دیتا، کہتا صرف میری نماز ٹھیک ہے تم سب کی غلط ہے، اور پھر بندہ عالم ہو، اسے پتہ ہو مسئلے کا، تو پھر وہ سانس لینے دے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ علم یہاں بالکل زیادہ ہو تو پھر بندے کو حوصلہ ہوتا ہے، اس پہ کو پتہ ہے تھوڑا پانی ہوتا ہے نا برتن میں تو آوازیں زیادہ نکالتا ہے۔ علماء سارے کہنے لگے جی جلدی سے بتائیں جی حضرت صاحب وہ نماز نہیں ہوئی، تو خواجہ صاحب نہ چپ کر جو، پتہ مجھے بھی ہے نماز نہیں ہوئی، پر مسئلہ یہ ہے میرا مولوی نہیں نا، یہ رسول اللہ کا خاندان ہے، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، فرمایا یہ حضور کا خاندان ہے، چپ کر جاؤ، طریقے سے بات کرنی، ادب سے۔ اور کوئی عالم ہوتا تو میں لقمہ دیتا، یہ سادات ہیں، چپ کرو۔ چلو کہنے لگے میں نہ سوچ رہا ہوں کہ کوئی جملہ مل جائے تو شاہ جی کو کہوں کہ نماز نہیں ہوئی، حالانکہ بڑے عالم تھے خواجہ صاحب، بہت زبردست قسم کے محقق عالم۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے لو جی مجھے نہ مل گیا جملہ، میں شاہ جی کو بتانے لگا ہوں۔ کب بتائیں؟ تو سلام لی آگے جا کے، شاہ جی کے ہاتھ چومے، کہنے لگے حضور آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے، سید ہیں تو مزہ بڑا آیا ہے، ان 4 رکعتوں کا بڑا ہی مزہ آیا ہے، ہمارا دل کرتا ہے ایک دفعہ یہی نماز دوبارہ نہیں پڑھا دیتے، مزہ ہی بڑا آیا ہے نا، ذرا ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز، مزہ بڑا ہے۔ تو شاہ جی کہنے لگے لگ مجھے بھی رہا تھا نماز کوئی نہیں ہوئی، پر میں کہہ رہا تھا شاید میرا وہم ہی ہو، لگ رہا تھا کہ نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، آپ نے سید کا ادب بھی بچا لیا ہے اور مسئلہ بھی بتا دیا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین فی الحدیث، یہ بھی مومنوں کے امیر ہیں علم حدیث میں، یوں بیٹھے تھے سارے طالب علم آپ کے سامنے، حدیثیں سننے والے سینکڑوں لوگ، حضرت ابو ہریرہ حدیثیں بیان کر رہے۔ مدینہ منورہ میں تازی تازی بارش ہوئی، امام علی مقام ابھی نوجوان تھے، امام حسین نہ آئے، بارش ہوئی، چھوٹے چھوٹے گڑھے مدینہ منورہ میں تو ان میں پانی کھڑا تھا، امام حسین نے نا قدم رکھا زمین پہ تو آپ کے پیروں کو نا تھوڑی مٹی لگ گئی، مٹی بھی کیا تھی، مدینے کی مٹی تھی، مٹی آپ کے قدموں کو لگ گئی۔ شاگرد کو بھی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جا ذرا امام صاحب کو کپڑا دے کوئی پیر صاف کرنے، کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، اور پھر بندہ پڑھا رہا ہو، بیٹھا ہو، اس کے سامنے عقیدت والے سننے والے لوگ آئے ہو، وہ سمجھتا ہے میرا کوئی قد کاٹ ہے، بڑی بات ہے میری، وہ پھر اس طرح ادب اداب کرے۔ جب امام حسین نے قدم رکھا نا زمین پہ مٹی لگ گئی، تو اب شاگردوں کا منہ اس طرف تھا، حضرت ابو ہریرہ کا ادھر تھا، وہ دیکھ رہے تھے، تو جناب ابو ہریرہ جلدی سے اٹھے، خود اٹھے،
शागिर्दों का हल्का चीरते हुए गुजरे और इमाम अली मकाम के ना पैरों में जाके बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा की दाढ़ी सफेद, इमाम हुसैन की काली। हजरत अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी खोली और इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे। पैर हजरत इमाम हुसैन ने कदम पीछे खींचे और कहा, आप क्या कर रहे हैं, आप बुजुर्ग हैं, मैं तो जवान हूं, ये क्या कर रहे हैं। तो हजरत अबू हुरैरा रो पड़े, कहने लगे, हुसैन मैं काली दाढ़ी का अदब नहीं कर रहा, मैं खून रसूल का एहतराम कर रहा हूं, मैं खून रसूल का अदब कर रहा हूं। ये नबी पाक का खानदान, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का खानदान है। इस खानदान ने नबुव्वत का इकराम करना, इनका एहतराम करना, इनसे प्यार करना, इनकी कदर करना, इनके लिए अपने दिल में आंखों में इज्जत रखना, इनके लिए शफकत के बाजू खोलना, ये चीज अल्लाह को भी राजी करती है, अल्लाह के रसूल को भी राजी करती है। फकीर आता है हमारे दरवाजे पे मांगने, आके भला क्या कहता है, तेरे बच्चे जीते रहे। पैसे बच्चे कमाते हैं कि अब्बा जी? देने किसने? बच्चों का नाम क्यों लेता है? उसे कहना चाहिए अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत करे, कमाने वाला जिंदा रहे। वो क्या कहता है, बच्चे? वो भाई पैसे बच्चों ने कमाए हैं, कोई बच्चों ने देने हैं, तेरे बच्चे। इसका मतलब यह है कि जो जिसके बच्चों से भी प्यार करे वो बंदा अच्छा लगता है, जो जिसके बच्चों से भी मोहब्बत करे वो बंदा अच्छा लगता है, वो प्यारा लगता है। तो मेरे भाई, जो मुस्तफा के बच्चों से प्यार करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्चों का एहतराम करे, जो हुजूर की नस्ल पाक का अदब करे। मेरे आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह का तरीका था, अगर कुछ सैयद शागिर्द आता था ना, सैयद ज़ादा, तो आला हजरत इस तरह करते थे कि जहां उस्ताद बैठता है वहां उसे बिठाते थे, और जहां लाइनों में फटियों पे शागिर्द बैठ के पढ़ते हैं वहां खुद बैठते थे और फरमाते थे, शाह जी ये आपके घर का ही है सारा कुछ, चलो ड्यूटी हमारी लग गई थी बताने की, तो मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ये आपका ही है। आप हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के पास कोई सैयद ज़्यादा आता था तो आप तख्त से उतर आते थे, उसको तख्त देते थे, कुर्सी देते थे, उस पर बिठाते थे। अब तो खुशकी है, तो ना उस्ताद का अदब है, ना आलिम का अदब है, ना सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग का अदब, तो बातें हैं, कहानियां हैं, दास्तान सराई। अदब वाला आदमी सिमटा हुआ होता है, अदब वाला बंदा मुहज़्ज़ब आदमी होता है। अहले बैत की शहादत को तमाशा बना दिया है। वो कहते हैं यकम मुहर्रम से पहले नाच गाना देखो, तमाशा करो, मौज करो। 10 यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बस मुसलमान हो जाओ और चौक में खड़े होकर इमाम हुसैन की शहादत का तमाशा बनाओ। एक शख्स से मैंने पूछा, तू वहां क्यों गया था? कहने लगा, मैं तो तमाशा देखने गया था। अब यकीन करें, मेरे खून को जोश आया, खून को। मैंने कहा, यार उन्होंने इमाम हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया और तू तमाशबीन बन गया। समझ नहीं रहे कौन ये कोई तमाशा है? और सर पे टोपी कोई नहीं, चेहरे पे दाढ़ी कोई नहीं, बाल बढ़ाए हुए हैं, बाजारी लोगों की तरह गलों में कपड़े डाले, मिंबरों पे नाचते फिरते हैं। ये लोग अहले बैत का नाम लेंगे जिनकी शक्लें इस काबिल नहीं। ये लोग अहले बैत का जिक्र देखे आपने? ये सोशल मीडिया आया तो मुझे भी देख कुछ मकरू चेहरे देखने का मौका मिल गया, वरना मैं बाज रहता था। आप यकीन करें, वो शक्लें इस काबिल हैं कि इमाम हुसैन का नाम लें। आप यकीन करें, मैं ऐसे ऐसे चेहरे देखता हूं कि मेरा दिल नहीं करता ये सैयदा पाक का अपनी नाम से जुबान से नाम ले, तबीयत नहीं मानती। जिस आदमी ने सर नंगा किया देखे ना आपने सोशल मीडिया पे, ऐसे ये इस काबिल है दयानतदारी से मेरी रियायत ना करना। ये शक्ल है इमाम हुसैन का नाम लेने वाली, और बीबी पाक का नाम जिससे मर्जी सुन लेते हो। मैं तो बंद कर देता हूँ, बंद कर यार, इसका चेहरा ही नहीं इस काबिल के इससे हजरत फातिमा का जिक्र सुना जाए। इसको पता ही नहीं कैसे नाम ले रहा है हजरत फातिमा का। कुछ नात खाएं, वो नाच नाच के हजरत फातिमा का जिक्र, शर्म करो। पता ही नहीं किसका नाम ले रहे हो, पता ही नहीं किसका जिक्र कर रहे हो। ऊंचा बोलना, दाद देना, ये करना, उठ के खड़ी, ये तमाशा है कोई अहले बैत का जिक्र? पता ही नहीं किसका तज़किरा कर रहे हो। जानते हो ये कौन है? सुबह कयामत मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, रब हुक्म देगा कयामत के दिन, वली, नबी, गौस, कुतुब, अब्दाल आंखें बंद करे, नजरें झुकाए, सर झुकाए, या अल्लाह क्या होने वाला है? फरमाया, मोहम्मद की बेटी फातिमा की सवारी गुजरने वाली है, रसूल की शहजादी गुजरने वाली है, नजरें झुकाओ। पता ही नहीं ये कौन है, किसका जिक्र कर रहे हो, और नाचते फिरते हो, खबर ही नहीं तुम्हें।
میرے دادا مرشد مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان اعلیٰ حضرت کے چھوٹے بیٹے، ان کا ایک مرید اپنے کسی دوست سے کہنے لگا میرے پیر مفتی اعظم ہیں. اس نے کہا تم سنیوں کا طریقہ ہے، جس کو بناتے ہو اعظم ہی بنا دیتے ہو، امام تو اعظم، اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، مفتی تو مفتی ہے، تمہارا طریقہ ہے. اس نے کہا نہیں، میرے پیر واقعی بڑے عالم ہیں. اس نے کہا میں جاؤں گا، ایسا مسئلہ پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. وہ ساتھ لے گیا. جب سرکار مفتی اعظم کی خدمت میں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے وہ بھی چھوٹے والے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، چھوٹے بیٹے اعلیٰ حضرت کے بیٹھک میں بیٹھے تھے. تو وہ آ گیا اعتراض کرنے والے کو لے کے، آپ کا مرید پوچھ لے جو مسئلہ پوچھنا ہے. بیٹھک کے 2 دروازے تھے، ایک بار کھلتا تھا ایک گھر میں. بیٹھے، سلام کلام کے بعد کیسے آئے ہو؟ کہا حضور یہ کوئی بات پوچھنا چاہتا ہے. اور وہ رستے میں کہہ رہا تھا میں ایسا سوال پوچھوں گا تیرے پیر کو جواب ہی نہیں آئے گا. رستے میں یہ باتیں کرتا آ رہا. کہا پوچھو. اس نے پوچھا، کہنے لگا جی بتائیے نبی پاک علیہ السلام کی 4 بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ تو مفتی اعظم ہند اٹھے، جو دروازہ اندر کھلتا تھا اس کمرے سے اندر چلے گئے. وہ اعتراض، تنقید آسان ہوتی ہے، تعمیر مشکل ہوتی ہے، اعتراض لوگ فٹافٹ کر لیتے ہیں. کہنے لگا تو تیرے پیر کو تو 4 بیٹیوں کے نام نہیں آتے، وہ کتاب دیکھنے چلے گئے. وہ تو دیکھ کے بتائیں گے، ان کو تو نام نہیں یاد. پر کیا کرے، فاضل بریلوی کا کمال ہی بڑا انوکھا ہے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار. اعلیٰ حضرت کا رنگ ہی کچھ نرالا ہے. شہزادہ اعلیٰ حضرت واپس آئے، سر پہ امامہ ہے اور داڑھی سے پانی کے قطرے گر رہے ہیں. اور آ کے کھڑے ہوئے تو فرمانے لگے میں وضو کرنے گیا تھا، میں نے نبی پاک کی بیٹیوں کے نام کبھی بغیر وضو کے زبان سے ادا ہی نہیں کیے. میں وضو کرنے گیا تھا. وہ شخص کہنے لگا حضور وضو کے ساتھ؟ تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے تمہیں کیا بتاؤں وہ کس پاک گھرانے کی شہزادیاں. رو پڑے. کہنے لگے میرے تو باپ کا عقیدہ ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. میں کیا کروں، مجبوری ہے. ہمارے بزرگوں نے اہل بیت کی محبت کا یہ رنگ پیش کیا ہے. میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ، اب موضوع نہیں تھا، بات کہیں اور نکل جائے گی، عنوان بھی بیان کرنا ہے. پالکی میں بٹھا کے لے جایا جا رہا تھا، ڈولی ہوتی تھی، پالکی میں بٹھایا جاتا تھا علماء کو. جس طرح بچیاں ڈولی میں بٹھا کے، تو ہندوستان میں ایک رواج رہا کہ علماء کو لوگ پالکی میں بٹھا کے کندھوں پہ اٹھاتے تھے. 4 مزدور وہ ڈولی پالکی اٹھایا کرتے تھے. اعلیٰ حضرت کو بھی اٹھا کے لے جایا جا رہا ہے. فاضل بریلوی نے فرمایا رکھ دو نیچے. نیچے رکھا تو فرمانے لگے تم میں سیدزادہ کون ہے؟ حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے مجھے رسول اللہ کے خون کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے خالص خون کی خوشبو آ رہی ہے. چپ کر گئے 4 مزدور. آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہو رسول پاک کی، بتاؤ تم میں سیدزادہ کون ہے؟ تو ایک کمزور شخص اٹھا کہنے لگا حضور مزدور سے مزدوری لینی چاہیے، ذات برادری نہیں پوچھنی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا شاہ جی یہ آپ نے کیا کیا، مجھے ہی کندھوں پہ اٹھا لیا. لاکھوں لوگوں کا پیر اور ہزاروں مشائخ اور علماء کی آنکھوں کی ٹھنڈک، بریلی کے امام جن کا قلم اٹھے تو وقت کے بڑے بڑے سورما گردنیں جھکا دے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ پہلے تو اپنی پگڑی اٹھا کے پیروں میں بچھائی. کہنے لگے تیرے نانے کے نام پہ کھایا ہے، تیرے ہی کندھوں پہ چڑھ گیا ہوں، واسطہ مصطفیٰ کا مجھے معاف کرو. تو شہزادے نے پگڑی اٹھائی. کہا حضرت ایسے تو نہ کیجیے. فرمایا نہیں ابھی میرا دل راضی نہیں ہوا. پھر اس شہزادے کو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پالکی میں بٹھایا. شہزادہ سیدزادہ مزدور ہے، بظاہر پڑھا لکھا نہیں، غریب ہے. ان کو پالکی میں بٹھایا اور فرمایا ایک طرف سے میں اٹھاؤں گا، ایک طرف سے میرا بیٹا حجت الاسلام حامد رضا اٹھائے گا، ایک طرف سے ملک العلماء مولانا ظفر الدین بہاری بخاری کی شرح لکھنے والا اٹھائے گا، ایک طرف سے فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا بحر شریعت لکھنے والا مفتی صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی اٹھائیں گے. چاروں نے جب اٹھایا وہ جا رہے تھے تو مولانا حسن رضا فاضل بریلوی فرما رہے تھے بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن، بے ادب گستاخ فرقوں کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. یہ ہمارا طریقہ ہے رسول اللہ سے پیار کرنے کا، یہ ہمارا طریقہ ہے اہل بیت سے. یہ کیا محبت ہوئی؟
यकम मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक बाजारी लोग खड़े कर दिए और कहा अहले बैत का जिक्र करेंगे और ज़ैनब पाक का नाम लेंगे और सकीना पाक की, ये लोग पाक करेंगे जिनका लबो लहजा ही बाजारी है, ये गुफ्तगू करेंगे। और बहुत सारे हमारे लोग देखने चले जाते हैं और मुझे शिकवा है अपने दोस्तों से भी, ये चुप करके बैठे रहते हैं मुहर्रम के दिनों में, आपका कोई ताल्लुक नहीं इमाम अली मकाम के साथ। कल भी रोजा रखेंगे इंशाल्लाह, परसों भी रोजा रखेंगे और हम इमाम हुसैन का दिन इस तरह मनाएंगे कि रोजाना कुरान पाक की तिलावत करेंगे। हम इमाम अली मकाम की याद इस तरह मनाएंगे कि हुसैन तूने जिस सजदे में सर कटाया था 9-10 को ज्यादा सजदे करेंगे, और तूने जो कुरान पाक नेज़े की नोक पे भी जारी रखा, हम भी 9-10 मुहर्रम सारा कुरान पढ़ के गुजार देंगे। और इमाम अली मकाम की फिक्र को समझे, सोच को समझे। मैं मजमून सारा बयान करना चाह रहा था पर अब मुझे लौटना पड़ेगा। अहले बैत का प्यार ईमान का हिस्सा है। ईमान का अगर अहले बैत से मोहब्बत ना हुई, सहाबा का प्यार ना हुआ तो ईमान काबिल कबूल नहीं। कुछ लोग बड़े होते हैं इसलिए कि उनका बाप बड़ा होता है, बहुत बड़े बाप का बेटा है जी, तो खुद क्या है जी, ये इमाम हुसैन बहुत ही बड़े बाप के बेटे थे, बहुत ही बड़े बाप के, बहुत ही बड़े बाप। मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला, वाकई हजरत अली जैसा शेर कोई नहीं है, ही कोई नहीं, आएगा ही कोई, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। अली बहरहाल अली है, अली बहरहाल कोई जोड़ नहीं हजरत अली का, कोई साथ नहीं। मेरे रसूल पाक ने फरमाया यहाँ भी मेरा भाई है, वहां भी मेरा भाई है। हजरत अली का कोई मुकाबला कर सकता? इतने बड़े बाप का बेटा। हजरत इमाम हुसैन खुद भी बहुत ही बड़े थे। इमाम हुसैन खुद भी अल्लाह जानता है बहुत बड़े थे। कहते हैं गद्दी पे बैठ गया, इसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन इमाम हुसैन ने ऐसे नहीं किया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं मेरे अब्बा जी इमाम हुसैन फर्ज नमाजों के अलावा एक दिन में 100 नफल अदा किया करते थे, और एक रवायत में फरमाते 1000 नफल पढ़ा करते थे। कितने? चलो तुसी 50-50 पढ़ ले, बताओ तो सही ना कितने। तो ये जो इमाम हुसैन का बड़ा नाम लेने वाले हैं, ये तो इनसे पूछो कि तुम तो नमाजें पूरी नहीं पढ़ते, और इमाम का तो ताल्लुक है नमाज के साथ। 9-10 मुहर्रम की सारी रात इमाम हुसैन क्या करते रहे? बोले यहां लोग देगे खाते रहते हैं, 9-10 की रात चरगे खाते रहते हैं, सारी रात छोटा गोश्त खा के गुजार देते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, भाई अल्लाह तो माना हुआ था, हुसैन पे सबसे ज्यादा राजी था मेरा रब, लेकिन इमाम अली मकाम ने 9-10 की सारी रात का अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझ पे रजा नाज़िल कर दे। सारी रात करबला की रेत पे आंसू बहा बहा के सारी रात सजदे में गुजार दी। तू तमाशा करके सो जाता है और कहता मैं बड़ा हुसैनी हूं। इमाम अली मकाम बहुत बड़े थे, इबादत गुजार थे, रियाजत बड़ी करते थे। इमाम हुसैन के घर का काबा था, अपना था। जो शय करीब होती है उसकी कदर नहीं होती। सऊदी अरब में बहुत सारे लोग अभी भी रहते हैं जिन्होंने हज नहीं किया, कहते इधर ही चले जाएंगे। हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जिनकी ड्यूटियां मक्के में लग गई हैं, वो कभी हमें वहां मिलने आए तो हम कहते हैं जनाब आप आते नहीं, कहते हैं आते हैं कभी कभी। उनको हरम शरीफ की वो कदर। लेकिन इमाम हुसैन अली मकाम का किरदार ये था कि मदीने से दोनों भाई मदीने से पैदल जाया करते थे मक्के का हज करने। किस तरह? उन्होंने ये नहीं कहा हमें रियाजत की जरूरत नहीं, इबादत की जरूरत नहीं, हम तो हुजूर का खून है, बख्शे बख्शाएं। पैदल मदीने से दोनों शहजादे और इस तरह पैदल जाते थे, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 25-25 हज दोनों ने पैदल मक्के जाके अदा फरमाया। 25-25 हज। तुझे कभी तौफीक ही नहीं हुई? तू जहाज पे जाना भी पसंद नहीं करता, तू ख्याल ही नहीं करता कि कितनी कदर है अल्लाह के घर की। 25-25 हज। और सखावत का ये हाल था, सखावत का, कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते 1,00,000 दिनार सवेरे आया। कितना? समझ ले अरबों खरबों रुपए आज के हिसाब से, 1,00,000 दिनार। और फरमाते हैं फातिमा के लाल दरवाजे पे बैठ गए पैसे लेके, और लोगों को बुला बुला के नजर दी। फरमाया थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से ले जाओ, थोड़े से। फरमाते जोर तक इमाम हुसैन ने लाखों बांट दिए। उठ के अंदर आए तो मैंने कहा अब्बा जी को 1 दिनार बचा लेते,
آپ جب بازو اٹھاتے ہیں تو آپ کے کرتے پہ 17 پیبند لگے ہوئے ہیں. ایک کرتا ہی نیا لے لیتے تو فرماتے ہیں میری طرف دیکھ کے کہنے لگے بیٹے یہ نہیں کہا کہ میں لے لیتا کرتا, لفظوں پہ غور کرنا. فرمانے لگے بیٹے اگر تو پہلے بتاتا تو پھر میں سوچتا, پہلے بتاتا تو پھر بھی میں یہ نہیں کہا رکھ لیتا, پھر بھی میں سوچتا رکھنا ہے کہ نہیں. امام حسین نے سخاوت کی, عبادت کی, ریاضت کی, قرآن پڑھا, تلاوت کی, درگزر کیا, پیار کیا. امام حسن کی بات ہے, ایک لونڈی آئی. ہمارے ہاں تو شہزادوں کا اللہ ہی حافظ ہے نا, شہزادے وہ کسی کے بھی ہوں. یہ جو ہمارے سیاستدانوں کی شہزادے ہیں یہ ہم نے خراب کیے ہوئے ان کی گاڑیوں کے پیچھے بھاگ کے, اس لیے تباہ ہو گئے. پیروں کے شہزادے یہ خراب ہو گئے سارے, اس لیے کہ پیچھے بڑا بھاگتے ہیں. امام حسن کے پاس ایک لونڈی تھی, وہ دودھ لے کے آئی, دودھ گرم تھا, آپ کے اوپر گر گیا. اور وہ تھی بھی اسی طرح کی, اکثر کام بے دھیانی میں کرتی تھی, کنیز تھی گھر. دودھ گرا تو وہ کانپنے لگی کہ میں نے کئی غلطیاں کی, اب تو بہت سخت غلطی ہے. گرم دودھ امام پہ پڑ گیا تو امام صاحب نے تلاوت شروع کر دی. امام حسن نے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. فرمایا جو غصہ پی جائیں اور لوگوں کو معافی دے, ان سے تو اللہ محبت فرماتا ہے, ان سے تو اللہ پیار کرتا ہے. امام صاحب نے اس لونڈی کو فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے, جا تو آزاد ہے, اب تو لونڈی نہیں. اتنا بڑا اخلاق تھا کہ جو دیکھیں نا, میرے استاد گرامی ایک دفعہ میرے گھر آئے, حضرت محدث بہاولپوری, بہاولپور سے, 3000 کتاب کے مصنف, بہت بڑے عالم. میرا چھوٹا بھائی بوتل پلانے لگا تو بوتل دی تو کپڑوں پہ ڈال دی, استاد صاحب کا سارا جبہ بھر گیا. کہنے لگے جزاک اللہ, بارک اللہ, اللہ مزید فزید, اللہ علم دے, فضل دے. تو میں نے کان میں کہا, میں کہ استاد جی انیاں دعاواں دینیاں سنتے, میں آپ روڈ چھڑ دا. اس نے کیوں یہ کیا ہے, مگر اتنی دعائیں دینی تھی تو میں ڈال دیتا آپ کے کپڑوں پہ پانی شربت, آپ نے اتنی دعائیں دے دی. بزرگ جلال کا مزاج نہیں. وہ شہزادے ہوتے ہیں جن کی طبیعت پہ ناگوار گزرتا ہے کہ یہ کیسے ہوگا. یوں امام حسین, امام حسن نے کسی جگہ بھی شہزادے بن کے وقت نہیں گزارا, اور میرے نبی پاک نے بھی انہیں شہزادے نہیں بنایا. ہم سب کے بچے شہزادے ہیں, جتنے بھی ہم ہیں نا. میرا بچہ جی منہ سے بات نکالتا ہے تو میں پوری کر دیتا ہوں, پھر بھی نافرمان ہے. میں نے کہا اسی لیے نافرمان ہے. اگر آدھی پوری کرتے اور آدھی نہ کرتے تو اسے پتا ہوتا کہ کہیں صبر بھی کرنا ہے. ہمارا بچہ روٹی نہ پکے تو گھر میں ٹی وی بھی توڑ دیتا ہے, اس کی اماں کھانا ٹائم پہ نہ پکائے تو برتن توڑتا ہے. کیوں؟ ہم نے اس کی عادتیں خراب کی ہیں. لیکن میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھولی اٹھا کے دعا مانگی, اے اللہ, گویا حضور کہہ رہے تھے انہوں نے کر کو کربلا میں بھی جانا ہے, فرمایا یا اللہ انہیں 3 وقت روٹی نہ دینا, 1 وقت روٹی دینا. 3 وقت نہیں, 1 وقت کی روٹی دے, 1 وقت کا کھانا دے. اور نبی پاک نے ٹریننگ گھر کے اندر کرائی تھی, اندر حضرت فاطمہ نے ٹریننگ کرائی تھی. لوگ کہتے ہیں 3 دن امام حسین پیاسے رہے, بھوکے رہے, تو میں نے کہا ٹریننگ تھی ان کی اماں کی. توجہ ہے میری بات پر؟ ہمارا بچہ تو 1 گھنٹہ برگر نہ ملے تو برتن توڑے, ان کی اماں کی ٹریننگ تھی, صبر حوصلہ سکھایا تھا. امام حسن اور حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی, یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے, میں 3 روزے رکھوں گی. کون سی منت مانی بولیے؟ ہم صرف دیکھ کی منت ہی مانتے ہیں, میں دیکھ پکاواں گا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا میں نے منت مانی تھی کہ میں بکرا دوں گا اللہ کے رستے میں, اگر میرا کام ہو جائے. تو کام ہو گیا, بکرے کے پیسے کوئی نہیں. تو میں کہا تیرے پہلا نہیں تھی پتا, میرے کو کوئی نہیں. کہتا اب کیا کروں؟ میں کہا اب تو دینی پڑے گی, اور اس میں بھی تحقیق باقی ہے. لیکن بات یہ ہے بھائی کہ منت یہ کیوں نہیں مانی کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے, میں 100 نفل پڑھوں گا. جو بھی منت مانگتا ہے وہ دیکھ کی مان لیتا ہے, بکرے کی منت ہی مانتے ہو. یہ کیوں نہیں منت مانتے کہ یا اللہ میرا کام ہو جائے تو میں پورا قرآن شریف ختم کروں گا. یہ ذرا پڑھنا پڑتا ہے, اس لیے عبادت کرنی پڑتی ہے, اس لیے اس کی منت ہی نہیں مانتے سرے سے. حضرت فاطمہ نے کیا منت مانگی؟ بچے صحیح ہو جائیں گے تو بولیے 3 روزے رکھوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچوں کو شفا عطا فرما دی. اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریننگ تھی. روزے رکھے بچوں نے. کس نے روزے رکھے؟ بچوں نے. کس نے؟ 7-8 سال کی عمریں بچوں کی. حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہیں تو میں کہیں سے تھوڑے سے جوں لایا. یہ شہزادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے. فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیے تو سیدہ پاک نے جوں پیسے روٹیاں پکائیں.
اور جب این افطاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا. این اس بڑا بے نیاز ہے اللہ, عجیب رنگ ہے مالک کا. این افطاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹافٹ ہو جائے, بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی, او میرے رسول کے گھر والوں, کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی. حضرت علی نے, حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے, انہوں نے سب سے پہلے برتن اٹھائے کھانے والے اور کہنے لگے اماں میں نہ دے کے آؤں. حضرت فاطمہ رشک کرنے لگی. مصطفیٰ کے نواسے باہر گئے, اپنے حصے کا کھانا وَيُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی اشد ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ اثار کر دیتے ہیں. وہ کھانا باہر امام حسین دے آئے, پانی سے روزہ کھولا, کھجورے کھائی, لیٹ گئے, سویرے کھجورے کھائی, روزہ رکھ لیا. شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے روزے کے لیے جوں لایا. فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں. 2 دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بے نیاز ہے. آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں این افطاری کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی ہوں, یتیم ہوں. حضرت فاطمہ کہنے لگی بیٹا دیر نہ کرنا, یتیم کا پیٹ بھرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے. کھانا باہر چلا گیا, پانی سے روزہ, کھجورے. شہزادے ہیں شہزادے, یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں, پاس کچھ رکھتے نہیں, 2 جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. کھجور پانی سے افطاری بھی, سحری بھی, سویرے پھر اٹھے, روزہ رکھا. تیسرا دن ہے, تیسرا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا, بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں. اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا, فالج والی ماں, فالج زدہ. تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کہے تھوڑی بھوک لگی ہوئی تھی, تو اماں کو رینگنا بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے, روٹی پکاتی ہے, کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے. اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے. اور 3 دن کے بھوکے بچے, تیسرا دن آیا, بڑے حوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے چھوڑو ان کا تو کام ہے, یہ تو آتے رہتے ہیں, میرے بچے بھوکے تم پہلے روٹی کھاؤ. لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی. یہ جو برگر کھا کے ناراض ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے, ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. حضرت فاطمہ نے, حضرت علی نے ڈیوٹی کی, ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے. تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو باہر سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں, لاچار ہوں, گھر بھی کوئی نہیں, کھانا بھی کوئی نہیں. امام حسین پھر اٹھے, تیسرے دن کا بھی کھانا دے دیا. حضرت علی فرماتے میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا, کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں. کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی, مول پڑ گیا ہمارا. کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں. فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے. فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے 3 دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے, محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے, بڑا پسند آیا ہے 3 دن کا عمل. میرے بھائی ٹریننگ کرائی, ٹریننگ. ہمارے ہاں تو حال بڑا سخت ہے. اور دین کا معاملہ, چوری آتے ہیں بچے گھروں سے چوری نمازیں پڑھنے, داڑھی رکھ لے تو سب سے پہلے مسئلہ اماں کو بنتا ہے. سب سے پہلا انہوں نے ٹریننگ کی, دین کے لیے تیار کیا, ہمتیں بدھائیں. اور رسول پاک علیہ السلام نے خود اپنی بیٹی کی تربیت فرمائی, شہزادی کی. کس کی؟ دنیا میں سب سے بڑی شہزادی کون ہے؟ آپ نام لیں گے تو دل ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ. میرا عقیدہ ہے حضرت فاطمہ کا نام لے تو اللہ دل کو سکون دیتا ہے. سب سے بڑی شہزادی سیدہ, بولیے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. حضرت علی فرماتے ہیں حضور بڑا پیار کرتے تھے حضرت فاطمہ سے. جب سفر پہ جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملتے, واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے. فرماتے ایک جہاد کے لیے حضور چلے گئے اور مجھے نائب بنا کے چھوڑ گئے. میرے پاس مال غنیمت کے تھوڑے سے پیسے تھے, تھوڑی سی رقم تھی, تو میں نے سوچا کہ میں نے فاطمہ کو کبھی تحفہ نہیں دیا تو ایک زنجیر نہ سونے کی خرید کے دوں. کہتے ایک چین سونے کی زنجیر خرید کے میں نے حضرت فاطمہ کو تحفہ دی تو سیدہ نے پہن لی. کچھ دنوں کے بعد خبر آئی کہ حضور کل پہنچ رہے ہیں واپس. کہتے میں نے فاطمہ کو بتایا تو مجھے پتا تھا فاطمہ کیا کرے گی. سیدہ نے سارا گھر صاف کیا,
ساری تیاریاں کی, کھانے چنے, جو اس وقت ماحول تھا ہر لحاظ سے حضور کی آمد کا انتظار کیا, اور سویرے سے ہی حضرت فاطمہ بیٹھ گئی. سویرے سے حضور کئی دنوں کے بعد آ رہے ہیں, کمال ہو گئی. فرماتے ہیں جب محبوب تشریف لائے نا, پہلا قدم نبی پاک نے حضرت فاطمہ کے گھر کے اندر رکھا, السلام علیکم کہا, اور شیر خدا فرماتے جناب فاطمہ کو دیکھا اور نبی پاک واپس پلٹ گئے. کہتے میں نہیں تھا گھر میں واپس آیا, بی بی صاحبہ نے بتایا, اور میں نے دیکھا کہ فاطمہ اس طرح روتی ہے کہ میں نے ایسا روتے کبھی دیکھا ہی نہیں. فاطمہ ہوا کیا کا پتہ کرو. حضور چلے گئے, پر بغیر ملے ہی چلے گئے. کہتی ہے میں مسجد گیا, میں نے کہا ایسا کیا ہو گیا کہ اتنا محبوب بغیر ملے رخصت ہو گئے. میں مسجد گیا اور جا کر کے میں نے دیکھا تو نبی پاک کی مسجد کے کونے میں بیٹھے. میں قریب بیٹھا, میں نے کہا یا رسول اللہ فاطمہ بڑا رو رہی ہے, کیا ہوا؟ کہتے نبی پاک کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے, حضور بھی روئے. پتہ ہے نبی پاک نے کیا فرمایا؟ یہ تربیت ہے, اس طرح کربلا سجتی ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے, ہر عورت کے لیے جائز ہے, کئی کلو بھی پہن لے تو شریعت منع نہیں کرتی. حضور نے فرمایا میری بیٹی ہو کے سونا پہنتی ہے. اگر فاطمہ بھی سونا پہنے گی تو امت کی غریب بیٹیاں کس کے طریقے پہ چلیں گی؟ غریب بیٹیاں کس کے طریقے؟ جو باپ مجبور ہو کے 12 بندوں کے ساتھ بیٹی کو رخصت کرے گا, وہ کہہ تو سکے گا نا میں اس طرح شادی کر رہا ہوں جس طرح مصطفیٰ نے فاطمہ کی تھی, وہ کہہ تو سکے گا نا. لیکن اگر یہ بھی سونے پہنے گی تو پھر نقشے قدم کیسے متعین ہوں گے؟ حضرت شیر خدا واپس آئے, کہا فاطمہ یہ تیری چین رسول پاک کو پسند نہیں آئی. بھائی یہ حقیقتیں سمجھو. جب بچوں کے ماحول کے اندر یہ رنگ, کیسے بیٹیاں سسرال میں جا کے گزارا کریں جب تو جان ہی نہیں چھوڑ رہا, جب تو ان کو طریقہ سلیقہ سکھا ہی نہیں رہا. الا ماشاءاللہ کثرت کے ساتھ ماں باپ کی غلط بریفنگ ہوتی ہے, جو ہستا بستا گھر خراب ہوتا ہے, اور بچے کے ماں باپ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں اس لیے کہ بچہ تکلیف میں ہوتا ہے. خدا را ان بچیوں کے ساتھ وہ معاملہ کریں کہ یہ اپنے گھر جا کے اگر کچھ مشکل بھی دیکھنی پڑے تو وقت گزار سکے. بھائی میرے رسول پاک علیہ السلام نے تیاری کرائی, ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنی اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی بند رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو, ہیرے لے لو, جواہرات لے لو, لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے, مکان بنگلہ کاریں پجارو یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں. مضمون کو سمیٹنا ہے. میں 3-4 موضوع آج بیان کرنا چاہتا تھا لیکن باتیں بس پھسل کے دائیں بائیں نکل جاتی ہیں. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ بول کے بتائیں, خیبر کی, خندق, کربلا نہیں, حق و باطل کی. کون سی بولیں؟ نہیں, ایک دفعہ سارے بولے آپ کو ثواب ہوگا, کیونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں, ہم نہیں مسلمان, ہم نہیں نماز پڑھتے, تمہیں تو سورت اخلاص نہیں آتی. یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا, تو جمعے کو خطبہ دیتا تھا. اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے کہ جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی, تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے, مسجد نبوی چھوڑ کے آتا, میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے وہ؟ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے, مجرے دیکھتا ہے, مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے, لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل ہے یہ امام. اور یہ میں آپ کو ایک نہیں, میں 20 تاریخوں میں دکھاؤں گا کہ یہی خطبہ امام حسین کا کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام, حرام کو حلال کہا, شراب, زنا, جوا, بدکاری عام کر دی, لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل
امام حسین خطبہ دے رہے ہیں تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا. کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا. یہ نمازی ہیں. اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلا. بلے ہو نمازیو. علامہ ہزاروی کہا کرتے تھے بلے ہو نمازیو. کیسے نمازیو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ ہی اللہم صلی علی محمد وعلا؟ یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران اللہ ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے. کہتا میری فوٹو دیکھی نہیں، میں نے عید پڑھی ہے مسجد میں. دیکھا نہیں فوٹو لگی ہوئی تھی، میں نے بھی عید پڑھی ہے. جمعہ پڑھا نہیں میں نے. میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو جنازہ پڑھتا ہوں. مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ میں نے کہا یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا. امام حسین نے سبق دیا ہے، سبق کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا. پر میں کیا کروں، کلیجہ پھٹتا ہے، روح کانپتی ہے، دل تڑپتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا، گندا مجرا، تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مزار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں، میرے ماننے والے. اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی ہیں اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کنڈے کیا کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں میں پھر سے درد شروع ہو جاتا ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نے جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں. اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم، تو پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی. پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں، حسین ابھی بھی. جب اور یہ میں سب کی بات کر رہا ہوں، پاکستانیوں کی نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کے دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں. انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا لیا ہے، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہوتا ہے. خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نہ، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے. اور یہ سارے ہی ایسے، میں کسی ایک کی بس، سارے ہی ایسے. یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے بھی ساتھ سویا کرتا. آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے. یہ سارے تماشے کرنے والے، جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی. یہ سارے ایک ہی رستے میں، یہ سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین. کوئی ایک آیت پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد ڈھول بجانے، عورتوں کے ناچ کرانے شروع کر دیتا ہے. یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے، تماشا بنایا ہوا ہے. اور وہ جن کا بڑا دعویٰ ہے کہ ہم نے بڑی مسجدیں بنائی ہیں، اتنی رسوائی کے بعد بھی انہیں شرم نہیں آئی کہ کتنے رسوا ہو گئے. ابھی خیال کریں، ہمارے ملک میں تو ایسے ٹاؤن بنے ہوئے جنہوں نے سب سے بڑی مسجد بھی لاہور میں بنا دی، اور کچھ دنوں کے بعد انہوں نے کہا جشن بہاراں بھی بناؤ، پتنگ بازی بھی کرو، سارے کام ہی کرو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. معاذ اللہ. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے. فرمایا لا الہ الا، دوسرے کی گنجائش ہے نا، شرابی کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا. مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کا نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش ہے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ. وحدہ لا شریک دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ فکر ہے امام حسین، یہ سوچ ہے. ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کس نے روکا ہے، سارا دن پڑھو. ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو. شراب کباب بند نہ کراؤ. آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. شیخ زید اسلامک سینٹر بنا، اتنی بڑی مسجد دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے.
سارے تماشے. بس امام حسین نے کہا ہے کہ مسجدیں بنے گی, کلب نہیں بنیں گے. یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ اور شراب خانہ بھی بناؤ. امام حسین نے فرمایا نہ, شراب خانہ نہیں بننے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے, نماز کے وقت نماز اور صبح یہ. فرمایا نہ, لا الہ الا اللہ. اور کس طرح کا امام حسین نے, آپ نے فرمایا خودی کا سر نہاں. اقبال ترجمہ کرتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ, خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, پر مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے اگر یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے, یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں, کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا یہ دور اپنے ابراہیم کی. ہمارے شہر کے بزرگ تھے شیخ عبدالصبور بیگ منشور ہزاروی علیہ رحمہ, انہوں نے ترجمہ کیا. وہ کہنے لگے اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی. مجھے حضرت صاحب کا یہ شعر بڑا ہی پسند ہے, بڑا ہی پسند ہے مجھے ان کا یہ مصرع, بڑا ہی پسند ہے. اور میں ان کی قبر پہ جب ان کے انتقال کے بعد آگے بڑھا فاتحہ کے لیے, تو پھر بھی میرے کانوں میں ان کا یہ فکرہ گونج رہا تھا. وہ کہا کرتے تھے اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی, مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, ہر سو یزیدیوں کا. دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں, ہر سو یزیدیوں کا. ایک یزید تھا نا, ہر سو یزیدیوں کا, اس شاہ مشرقین کی, اس نور عین کی, مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے, منشور آج پھر ہے ضرورت حسین کی. میرے بھائی امام حسین, اب پتہ کیا کریں, ایک معروف نعرہ ہے, امام حسین تو زندہ باد ہے, اور انشاءاللہ وہ پہلے بھی زندہ باد تھے, قیامت تک کی زندہ باد ہے. حسین ہی تو زندہ باد ہے. آپ کو سچی بات بتاؤں, حسین ہی تو. اور قیامت میں جب کسی نے اٹھنا ہوگا نا, اٹھنا, آپ یقین کریں جب کمر جھکنے لگتی ہے, امام حسین کا نام سامنے آ جائے تو سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے. حسین تو علامت ہے کھڑے ہونے کی. اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی, جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. یہ امام حسین نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ منافق بے ایمان ہے جو ظلم سہے اور چپ کرے, یزیدی کے خلاف کھڑا نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہم سے نہ رقم ہوں گے قصیدے یزید کے, ہم لوگ تو حسین کے سیرت نگار ہیں. یہ کیسے زندہ باد, یہ نعرہ ضروری, مرد آباد, اس نعرے کی ضرورت ہے, اس نعرے کی. حسین تو زندہ باد ہے لیکن حسینیت زندہ باد. اور مرد آباد کیا ہے, اس لیے کہ یزیدیت بھی مری نہیں, یزید مرا پر یزیدیت وہ سسکتی ہے, دم توڑتی ہے, پر کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی کی شکل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. اس نے کہا ہر جگہ کہیں نہ کہیں حضور علیہ السلام کی روشنی سے کوئی نہ کوئی لڑنے کی. کھڑے کرو اپنے آپ کو, کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو, کیوں بے ایمانوں کے سپورٹر بنتے ہو, کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہو جو یزیدی ہیں. حسینی بنو, حسینی بن کے زندہ رہو. کوئی کھا نہیں جائے گا, کوئی کھا نہیں جائے گا. یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. جو شرابی ہے, زانی ہے, بدکار ہے, اگر تو آپ کی تبلیغ پہ بات آ جائے تو ٹھیک, ورنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام ہے. کیا فتویٰ دیا میں نے, حرام ہے, حرام. اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دیگ نہ پکانا چاول کی, اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں, تیری باسمتی اور چھوٹا گوشت سنبھال کے رکھنا گھر میں, کوئی حاجت نہیں. اگر شرابی, کبابی, زانی, بدکار سے دوستانہ ہے, اگر محلے کے غریبوں کو گالی دینے والوں کے ساتھ تیری دوستی ہے تو پھر 10 محرم کو چاول کی دیگ بالکل نہ پکانا, اس لیے کہ یہ کوئی تماشا نہیں کہ دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی, کوئی مطلب نہیں اس بات کا. امام حسین کو ماننا ہے تو پھر ڈٹ کے مانو, مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, برما کی بات کرو, برما کے مسلمان کی بات کرو, فلسطین, کشمیر, ان سب کے حق میں مسلمان اس وقت کھڑے ہوں گے جب سوچ حسینی ہو جائے گی, جب نظریہ حسینی ہوگا پھر کھڑے ہوں گے. 10 محرم ضائع نہیں کریں,
اہل سنت کی علماء جہاں جہاں قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں، جہاں جہاں بھی کریں، وہاں جہاں تو شریک ہو. ہم بھی ہر سال بیٹھتے ہیں امام حسین کی یاد منانے، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ حسین